بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم سیاہ یا سیاہ تاریخ، اس سلسلے کی ایپیسوڈ 1۔ ناظرین، 5 جولائی 2020 وطن عزیز کا 44واں یوم سیاہ 43 سال ہو گئے جب عوامی جمہوری منتخب و مقبول حکومت کے خلاف غیر آئینی بغاوت اور سنگین غداری کا ارتکاب کیا گیا۔ 5 جولائی 1977 بروز منگل، آئین مغلوب، قانون مفلوج، جمہوریت ممنوع، سیاست کفر، زبان، قلم، سیاسی و جمہوری کارکن پابند سلاسل، جبکہ وطن پاک طویل عرصہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی رات، تاریخ وطن کی بھیانک کالی رات۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی اندھیری شب، جب کالے ناگوں نے جمہوریت، ترقی اور تہذیب کو ڈس لیا۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی سیاہ ترین رات، جب وطن پاک کئی دہائیوں کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی کالی منحوس رات کے تاریک سائے خون آلود ہو کر سونی دھرتی کی بقا، فلاح و سلامتی کے لیے بدترین چیلنج بن چکے ہیں۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی آمریت کی شفاق رات، جب قائد اعظم کے پاکستان کو برباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی جہالت کی کالی آندھی، جو مذہب کے نام پر معاشرے سے عقل، شعور، رواداری، روشن خیالی، برداشت اور توازن سمیت بہت کچھ بہا کر لے گئی۔ ناظرین، پاکستانی عوام کی بھاری اکثریت، سیاسی و سماجی کارکن، سیاسیات، تاریخ و فلسفہ کے طالب علم، قانون، انصاف و انسانی حقوق کے علمبردار، ترقی پسند صحافی اور حریت پرست دانشور 5 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، جب پاکستان کی تاریخ میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے منتخب عوامی جمہوری محبوب اور ویژنری لیڈر ذوالفقار علی بھٹو 5 جولائی کو غیر آئینی، غیر قانونی و غیر اخلاقی شب خون کے ذریعے بندوق کی نوک پر اقتدار سے جبراً الگ کر دیا گیا۔ انقلابی آواز جب انقلابی بصیرت کے جھرونکوں سے ملکی تاریخ پر نظر ڈالتا ہے تو وطن پاک میں ایام سیاہ کا ایک طویل سلسلہ پاتا ہے۔ اندھیری و سیاہ راتوں کا تسلسل ہے جو کہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ ان میں ریاستی ایام سیاہ ہیں، حکومتی تاریک ایام ہیں، عدالتی بلیک ایام ہیں۔ یہ منحوس ایام سیاہ ہمارے لمحوں، دنوں اور سالوں کو ہی نہیں بلکہ عشروں کو کھا گئے، اور اب تک ہماری جان آسیب زدہ سیاہ دنوں کے عذاب سے چھوٹ نہیں پائی۔ ناظرین، کتنی عجیب مگر تلخ، نہایت تلخ حقیقت ہے کہ یوم آزادی سے 3 دن قبل ہی پاکستان کا پہلا یوم سیاہ واقع ہو گیا تھا۔ پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست 1947 ہے۔ یوم آزادی سے 3 دن قبل یعنی 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائد اعظم کو دستور ساز اسمبلی کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر بانی پاکستان، فادر آف دی نیشن، قائد اعظم نے بحیثیت صدر دستور ساز اسمبلی اس تاریخی اجلاس سے نہایت اہم، پہلا اور بے نظیر بصیرت افروز خطاب کیا۔ بابا قوم نے فرمایا، ہم اس آئین ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کریں گے۔ آئین ساز اسمبلی کے 2 بنیادی فرائض ہوتے ہیں، ایک محنت طلب اور انتہائی محتاط فریضہ پاکستان کے آئندہ آئین کی تشکیل ہے، اور دوسرا پاکستان کی وفاقی قانون ساز اسمبلی کی حیثیت سے ایک کامل اور جامع خود مختار ادارہ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی بجا آوری۔ ہر حکومت کا اولین فریضہ قانون اور نظم و ضبط کی علمبرداری ہے، تاکہ اس کے شہریوں کو جان، مال اور مذہبی عقائد کا پورا تحفظ ہو سکے۔ دوسری بات جو میں محسوس کرتا ہوں، رشوت اور بددیانتی میں ہمارا حال تو بہت ہی برا ہے۔ رشوت اور بددیانتی واقعی زہر ہے، ہمیں پوری سختی کے ساتھ اسے ختم کرنا لازم ہے۔ چور بازاری ایک اور لعنت ہے۔ چور بازاری معاشرہ کے خلاف انتہائی سنگین جرم ہے، انہیں انتہائی سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ لوگ وسیع پیمانہ پر فاقہ کشی اور احتیاج حتیٰ کہ اموات کے موجب ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی لعنت بھی ہمارے حصہ میں آئی ہے، یعنی اقربا پروری اور جانمداری کی لعنت۔
اس لعنت کو بھی پوری سختی کے ساتھ کچل دینا چاہیے۔ پاکستان کی عظیم ریاست کو اگر ہم آسودہ، خوشحال اور ثروت مند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں عوام کی فلاح پر تمام تر توجہ مرکوز کرنی پڑے گی، اور ان میں بھی عام لوگوں بالخصوص نادار آبادی کی فلاح مقدم ہے۔ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی فرقہ سے ہو، اس کا رنگ، ذات یا مسلک خواہ کچھ بھی ہو، وہ شخص اول و آخر اس ریاست کا شہری ہے اور اس کے حقوق، مراعات اور فرائض برابر کے ہیں۔ اگر آپ نے اس جذبہ کے ساتھ کام کیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی ترقی کی کوئی حد و انتہا نہ ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اکثریتی اور اقلیتی فرقے، ہندو فرقے اور مسلمان فرقے کے سارے امتیاز ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے درمیان شیعہ، سنی، پنجابی، پٹھان سمیت بہت سے امتیاز ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن، کھتری، وشنوں کے علاوہ بنگالی اور مدراسی وغیرہ کے اختلافات موجود ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ امتیازات نہ ہوتے تو ہم لوگ مدتوں پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ کوئی طاقت 40 کروڑ باشندوں کی قوم کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ بابائے قوم نے اعلان کیا، آپ آزاد ہیں، آپ کاملاً آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ کو پوری آزادی ہے کہ اپنی مساجد کا رخ کریں یا پاکستان کی ریاست میں جو بھی آپ کی عبادت گاہیں ہیں ان میں آزادی سے جائیں۔ آپ کا کوئی بھی مذہب، ذات یا مسلک ہو سکتا ہے، ریاست کے امور سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ہم اپنے معاملات کا آغاز اس بنیادی اصول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ میں یہ بات ریاست کے شہری ہونے کی بنا پر سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ مذہب تو ہر فرد کے نجی عقیدہ کا معاملہ ہے۔ آپ کی مدد اور تعاون سے مجھے یقین ہے کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں سے ایک ملک بن جائے گا۔ ناظرین، پاک وطن کے ہر شہری، خصوصاً نوجوانوں، طالب علموں، اہل فکر اور اصحاب درد کے لیے یہ امر نہایت حیرت اور گہرے صدمے کا باعث ہوگا کہ بانی پاکستان کے مذکورہ بالا زرعی خیالات پہ مبنی نہایت اہم خطاب کو دقیانوسی و رجتی مگر طاقتور قوتوں نے سنسر کر دیا تھا، پبلک و پبلش ہونے سے روک دیا تھا۔ انگریزی اخبار ڈان، جس کے بانی قائد اعظم ہیں، نے جرأت مندی سے تقریر کا متن حاصل کیا اور اسے شائع کیا۔ بابائے قوم کے خیالات کو مشعل راہ بنانے کی بجائے مشعل ہی کو غائب کر دیا گیا، تاکہ فکر کی مشعل کے بغیر اندھیری راہ میں تاریک قوتوں کو پنپنے کا سیاہ موقع مل سکے، تاکہ بدقسمت قوم کا مقدر ایام سیاہ ہو جائیں۔ ناظرین، یہی نو تخلیق شدہ ملک و قوم کا پہلا یوم سیاہ تھا۔ بعد میں آنے والے بیوروکریٹ، آمروں اور غاصب جرنیلوں نے قائد اعظم کی تقریروں اور بیانات کو اشاعت پر پابندی عائد کیے رکھی۔ درمیان میں ذوالفقار بھٹو کے عوامی جمہوری دور حکومت میں بابائے قوم کی تقاریر و بیانات ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی سے نشر کیے جاتے رہے اور پریس میں شائع کیے جاتے رہے۔ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بابائے قوم کی بحیثیت گورنر جنرل تقاریر اور بیانات کو ازسر نو 1989 میں شائع کرنے کا اہتمام کیا اور اس کے دیباچہ میں لکھا، میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ عوامی حکومت کے اولین اقدامات میں قائد اعظم کی تقاریر و بیانات کو شائع کرنے کا اعزاز بھی شامل ہے۔ یہ امر بہت افسوسناک ہے کہ جنرل ضیاء کے 11 سالہ غاصبانہ دور میں قائد اعظم کے خیالات کو نہ صرف عوام سے چھپایا گیا بلکہ کتابوں کی دکانوں اور لائبریریوں سے بھی غائب کرا دیا گیا۔ ضیاء عامریت نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ پاکستانی عوام جان نہ سکیں کہ قائد کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے اور پاکستان کے لیے کس قسم کے آئین کا تصور رکھتے تھے۔ ناظرین، وطن عزیز کی 13 ماہ کی مختصر ترین تاریخ میں دوسرا یوم سیاہ 11 ستمبر 1948 کو ملک و قوم کا مقدر بنا، جب بابائے قوم گورنر جنرل آف پاکستان کو شدید بیماری کی حالت میں کوئٹہ سے کراچی پہنچنے پر ایک سنسان چوک میں لاوارثوں کی طرح تڑپنے کے لیے خراب ایمبولنس میں چھوڑ دیا گیا۔ مادر ملت فاطمہ جناح کے مطابق خراب فوجی ایمبولنس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ مزید ستم ظریفی وہ سینکڑوں مکھیاں تھیں
جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں اور قائد میں انہیں اڑانے کی سکت بھی نہ تھی۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ فاطمہ جناح اور نرس باری باری گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جھلتی رہیں۔ اس امر سے تو سب آگاہ ہیں کہ 11 ستمبر 1948 کو ہی بابائے قوم کا انتقال ہو گیا تھا۔ پاکستانی تاریخ کا تیسرا سیاہ دھبا ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہے، جنہیں 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں دوران جلسہ عام گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل اور وجہ قتل آج تک نامعلوم ہے۔ 17 اکتوبر 1951 کو انگریز کے تربیت یافتہ بیمار اور اپاہج سول بیوروکریٹ ملک غلام محمد کو سامراجی و سازشی کفتوں نے وطن عزیز کا تیسرا گورنر جنرل بنا کر ایک اور یوم سیاہ کو جنم دیا۔ غلام محمد نے اپنے عرصہ اقتدار و اختیار میں مسلسل سیاہیوں و تاریکیوں کو مسلط کیے رکھا۔ ناظرین، قیام پاکستان کے مخالف ملاؤں نے نئے وطن میں اپنی اجارہ داری و مذہبی ٹھیکیداری قائم کرنے کے لیے 1 فروری 1953 سے احمدیوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، جس نے آئندہ دنوں میں پرتشدد و خون ریزی کی شکل اختیار کر لی۔ غیر جمہوری و آمرانہ کفتوں کی بھی درپردہ مولویوں کو حمایت و امداد حاصل تھی۔ چنانچہ تخریبی کفتوں کے اشارہ و منشا پر وطن عزیز میں 6 مارچ 1953 کو لاہور میں ملکی تاریخ کا پہلا جزوی مارشل لا لگا دیا گیا، جس کے انچارج لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان تھے۔ اس طرح 6 مارچ 53 ملکی تاریخ کے سیاہ دنوں میں ایک اور اضافہ کر گیا۔ وطن عزیز پر مارشل لا مسلط کرنے کی کامیاب ریہرسل کے بعد 14 مئی 1953 کو لاہور میں نافذ مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، لاہور میں نافذ ملک کے پہلے مارشل لا کے دوران ہی پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل، دوسرے وزیر اعظم اور تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما خواجہ ناظم الدین کی جمہوری حکومت کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے برطرف کر دیا اور ملک کے لیے امریکہ سے نیا وزیر اعظم امپورٹ کر لیا۔ اس طرح 17 اپریل 1953 بھی ملک وطن عظیم کے ایام سیاہ میں نمایاں ہو گیا۔ ناظرین، نہ چل سکنے اور نہ بول سکنے والے پاکستان کے منحوس عجوبہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو ملک کی بانی و پہلی آئین ساز اسمبلی کو برطرف کر کے وطن عزیز کی سیاہ تاریخ میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ ناظرین، مولوی تمیز الدین خان پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے دوسرے سپیکر تھے۔ پہلے سپیکر قائد اعظم خود تھے۔ مولوی تمیز الدین کا تعلق مشرقی پاکستان یعنی مسلم بنگال سے تھا۔ بحیثیت سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اقدام کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 9 فروری 1955 کو سندھ چیف کورٹ نے متفقہ طور پر سپیکر کے حق میں فیصلہ دے دیا اور گورنر جنرل کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کر دیا۔ سندھ چیف کورٹ کے چیف جسٹس سر جارج کانسٹنٹائن تھے۔ گورنر جنرل کے حکم پر وفاقی حکومت نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلہ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ فل بینچ میں چیف جسٹس محمد منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس ایس اے رحمان، جسٹس ایس ایم اکرم اور جسٹس اے آر کارنیلیس شامل تھے۔ 15 دن کی سماعت کے بعد 21 مارچ 1955 کو سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے گورنر جنرل کے حق میں سیاہ ترین فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ سے اختلاف کرنے والے واحد جج ایک غیر مسلم اے آر کارنیلیس تھے۔ چیف جسٹس محمد منیر نے اس فیصلہ کے ذریعے ملک میں نظریہ ضرورت کی انمٹ سیاہی کا اضافہ کیا، جس نے آئندہ آنے والے آمروں، طالع آزماؤں اور غاصبوں کی راہ آسان کی، جبکہ وطن عزیز سے جمہوریت، آئین و قانون کے بالادستی، تہذیب و شائستگی کو غیر معینہ مدت تک کے لیے تاریکیوں کی نظر کر دیا۔ 21 مارچ 1955 کا دن اور چیف جسٹس محمد منیر کا نظریہ ضرورت پہ مبنی فیصلہ پاکستان میں عدالتی ایام سیاہ کا امام ثابت ہوا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔